اچھا جم جانا ہے جی، ایکسرسائز کرنی ہے، ورزش کرنی ہے، پیسے دیں گے جم جائیں گے، وہ کر لیں گے۔ اگر آپ 5 وقتہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد آتے ہیں، صحیح طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کسی ورزش کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو نماز کے ارکان ہیں، رکوع میں جھکتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں پورے جسم کے نظام کو کیا فائدہ ہوتا ہے، سائنس آج ثابت کر رہی ہے، سائنس آج مان رہی ہے کہ نماز جو ہے وہ بہترین ورزش ہو جاتی ہے جسم کی۔ اور پھر روحانی فائدے کتنے ہوتے ہیں، وضو میں دیکھ لیں آپ کے کون سے اعضاء، باڈی پارٹس کون سے دھلوائے جاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ دھلوائے جاتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ 5 ٹائم سر پہ مسح کرنا، گیلا ہاتھ پھیرنا آپ کو پاگل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ گردن پہ جو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پورے جسم میں کتنا کرنٹ جاتا ہے اس سے، اور گیلا ہاتھ وہاں چونکہ رگیں جمع ہوتی ہیں، ہر چیز کے فائدے۔ پھر یہ کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ، آپ کلی کر رہے ہیں منہ کے گناہ، ناک میں پانی کھینچ رہے ہیں ناک کے گناہ، آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دھل رہے ہیں، فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو انسان اگر سمجھے تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کی ہیں، تھوڑی سی مشقت لگتی ہے مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑی اور اس کو خوب زور سے ہلایا۔ پت جھڑ جانتے ہیں، موسم کو کہتے ہیں پت جھڑ، جس میں پتے جھڑتے ہیں، آٹم بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو، خزاں، پتے اتنے جھڑے، بہت زیادہ تعداد میں پتے جھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے، جو 5 وقت وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں۔ ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ فرمایا جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت اپنے اعضاء دھوئے، غسل کرے یا وضو کرے، تو کوئی اس کو گندگی رہ سکتی ہے؟ تو اسی طرح نماز والے کو بھی گناہوں کی میل اس پر رہتی نہیں، صاف ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا محروم نہیں رہتا، یاد رکھنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ باقی نیند جسم کے لیے ضروری ہے، اللہ نے نیند کو بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے نیند کو بنایا، آپ کو آرام دیتی ہے، تو سونا ہے، سونا ہے، مگر کتنا سونا چاہیے، کتنا جاگنا چاہیے؟ تو ہم لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اللہ والوں کو نیند، غفلت کی نیند پسند نہیں، وہ بستر چھوڑ کے، نرم گرم بستر چھوڑ کے اٹھتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ مجھے چونکہ معلومات کا شوق رہتا ہے، پوچھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا سنتا رہتا ہوں۔ پچھلی رات اٹھنا تہجد کے وقت، فجر سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اٹھنا، یہ آپ کے جسم کے لیے کتنا مفید ہے آج سائنس مان رہی ہے۔ دوپہر میں قیلولہ کرنا، ظہر اور عصر کے درمیان تھوڑی دیر لیٹ جانا، اس کے بھی فائدے سائنس آج بتا رہی ہے کہ ہر وقت کا اثر ہوتا ہے جسم پر۔ آپ سورج کے، کھلے سورج کے نیچے ہوں یا بند کمرے میں ہوں، آپ کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں وقت کے۔ اسی لیے اعلی حضرت نے کہا نا، جس سہانی گھڑی، سمجھے نا، اس دل افروز
ساعت، تو ہر وقت میں اثر ہوتا ہے، ایک ایک لمحے میں، دن میں، دوپہر میں، رات میں، شام میں، ان میں اثر کس نے رکھا ہے؟ جس نے وقت بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو اچھا وقت آئے، تو میں نے کہا وقت بنانے والے کو یاد کر لو، وقت اچھا ہی رہے گا۔ جس نے وقت بنایا اس کو یاد کرو، تو آپ اس کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ لمحوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اٹھتے ہیں پچھلی رات اور اللہ کو پکارتے ہیں، یہ انہی کی برکتیں۔ وہ کسی صوفی نے کہا ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی، کر دی ہے آواز، بخشش منگن والیو آؤ، کھلا ہے دروازہ۔ آپ سو رہے ہیں پچھلی رات، اللہ تعالی آسمان دنیا سے پکار رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا؟ تو جو اٹھتے ہیں مانگتے ہیں وہ پا لیتے ہیں۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے۔ تو اللہ والے، ان کو یہ بستروں کا آرام پسند نہیں ہے، ان کو رب کی یاد پسند ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کو پکارتے ہیں غفلت کی نیند میں۔ اب یہاں سونا دو معنوں میں ہے، بستر پہ سونا بھی ہے اور غافل ہونا بھی ہے، کہ ویسے تو جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن غافل ہے، اللہ کی یاد بھولے ہوئے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالی کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ تو جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان پر کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ وہ پکارتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، تو پھر آواز آتی ہے بول یا عبدی، بول کیا کہتا ہے، اے میرے بندے بول کیا کہتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ، اچھا محبت جگاتی ہے یا سلاتی ہے؟ جگاتی ہے نا۔ آپ کو محبوب کی یاد سونے نہیں دیتی، تو جن کو اللہ سے محبت ہو، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، ساری ساری رات باتیں کرتے ہیں، صبح تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی، تو آپ کو محبت ہو جائے کسی سے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا جاگنے میں، اور یہ نیند کی حالت کو چھوڑ کر جاگنا اور اللہ کو یاد کرنا ان کو کتنا مزہ دیتا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو جتنا سونا ہے اتنا سونا چاہیے، لیکن غافل نہیں ہونا۔ اللہ توفیق دے۔ بہت ساری باتیں اس وقت بزرگوں کی یاد آ رہی ہیں، مگر میں زیادہ اس پہ نہیں جا رہا۔ ایک بات اور سنا دیتا ہوں، یہ بھی آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ آئے، واقعہ ملتان کے حوالے سے یا ایران کے کسی ایک شہر کے حوالے سے کتابوں میں ہے۔ وہ جب آئے وہاں اس شہر میں، تو دیکھا ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دکانیں بند ہوئی تو کوٹھے کھل گئے، ناچ گانا ہو رہا ہے، پینا پلانا ہو رہا ہے۔ حیران کی یا اللہ، ان لوگوں کا یہ حال ہے اور تو ان پر عذاب نہیں کرتا؟ اتنے نافرمان، اتنے گناہگار۔
تو ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو ان پر عذاب نازل فرما۔ قدرت کی طرف سے جواب آیا ٹھہر جاؤ، ابھی بد دعا نہ کرو، ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے دیکھا آدھی رات ہوئی تو وہ جو سارے تھے وہ نشہ کر کے برائیاں کر کے سونے لگ گئے، سارے کے سارے جب تک جاگ رہے تھے برائی کر رہے تھے، اب سو گئے۔ یہ سو گئے، اللہ والے اٹھنے لگ گئے، وہ جاگنے لگے، بستروں سے اٹھے، کوئی مصلی پہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا حال تھا، یہ کیا حال ہے؟ وہ اتنے برے، یہ اتنے اچھے۔ تو جواب ملا انہی کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ یہ اگر نیک نہ ہو تو برے بچ سکتے نہیں۔ تو سمجھ آئی ہمیں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں جو اٹھتے ہیں راتوں کو یاد کرتے ہیں، انہی کی برکت سے یہ جہان چل رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، کب تک؟ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت۔ جب یہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ والوں کی، اور غفلت کی نیند سے جاگنا چاہیے۔ وہ ایک زمانے میں سحری کے وقت ایک آواز آتی تھی، کچھ لوگ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کھول کے نعت شریف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں اٹھو سحری کر لو، درمیان میں وہ نعت شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ افتخار صاحب بھی ماشاءاللہ جب تک صحت مند تھے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ ایک شعر وہاں سنتا تھا میں روز رات کو، بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ شعر پڑھتا تھا، جاگ لے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگ لے اب جاگ لے افلاک، افلاک فلک کی جمع آسمان کو کہتے ہیں، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ پھر اس کے بعد قبر میں مٹی کے نیچے سوتا رہے گا۔ تو جاگ لے، یہ جاگنے کا وقت، تو بیداری، اپنے آپ کو جگاؤ، اللہ کی یاد سے غافل۔ اور اللہ والوں کی تعلیم کیا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تمہاری دھڑکن بھی اللہ کو یاد کرے۔ یہ حال ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم زبان ہی تر رہے، ہم وہ بھی کرتے نہیں ہیں۔ یدعون ربہم، اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ کے غضب سے، عذاب سے بچنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت کی امید